بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے پیارے دوستو، اللہ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے، آمین ثم آمین۔ ٹوٹا ہوا دل لے کر تہجد تک آؤ تو ہر بات نہ بن جائے تو کہنا۔ دوستو اس بہترین ویڈیو پر ایک لائک کر کے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ تہجد کی نماز پڑھنے سے معجزے کیسے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کن لوگوں کو تہجد کی توفیق دیتا ہے اور کون سی نشانی ایسی ہے جس سے معلوم ہو جاتا ہے یہ آپ کی دعا قبول ہو چکی ہے، تو جان لو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کو فرض نماز کے بعد سب سے افضل نماز رات کی نماز تہجد ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے، نماز تہجد پڑھا کرو کیونکہ وہ تم سے پہلے صالحین کا طریقہ تھا۔ تمہارے رب کا قرب حاصل کرنے، گناہوں کی معافی اور گناہوں سے باز رہنے کا ذریعہ ہے۔ وہ ماضی نہیں نیت دیکھتا ہے، اور جو پاک دل لے کر اس کے روبرو جاتے ہیں وہ ان کی مدد کے لیے پوری کائنات کو وسیلہ بنا دیتا ہے۔ اور جس کہانی کا آغاز اللہ نے کروایا تھا نا تم سے، تو یقین جانو اس کہانی کا انتقام اسی کے ہاتھوں میں ہے، اور جس چیز میں اللہ کی رحمت سما جائے وہ کبھی ادھوری نہیں رہ سکتی۔ تہجد کے نفل بڑے پیارے ہوتے ہیں، ادھر التجا ادھر قبولیت، ادھر سجدے ادھر معجزے ہوتے ہیں۔ تہجد وہ آخری مرہم ہے جس کے بعد نہ کوئی غم ستاتا ہے اور نہ ہی کوئی غم رلاتا ہے۔ نیند قربان کر کے روتی ہوئی آنکھیں جب اللہ کو مناتی ہے تو وہ خواب حقیقت بن جاتے ہیں اور تعبیر کن میں بدل جاتی ہے۔ جو خود کو اللہ کے حوالے کر دیتے ہیں نا، ان کی قسمت کی الجھی ڈور کو اللہ سلجھا دیتے ہیں۔ تم وقت تہجد جب اللہ رب العزت کو اپنے دل کا حال سناتے ہو تو اللہ بھی پھر ان کے دل کو کبھی بے حال نہیں رہنے دیتا۔ امید نہ چھوڑنا، یہ شیطان تمہیں ورگلا رہا ہے، تم سے تمہاری طاقت، تمہارا یقین چھین کر بالکل تنہا کر دینا چاہتا ہے۔ تم سجدہ کرنا کبھی نہ چھوڑنا، تم تہجد میں آنسو بہانا ترک مت کرنا، تم سب پا لو گے۔ مایوسی کے بادل ہٹاؤ، خود سے بس اس کی مان کر جھکتے جاؤ، جس میں وہ راضی ہو وہ کام کرتے جاؤ، اور پھر تم دیکھو گے کن فایا کن کے نظارے۔ تہجد میں کی گئی دعا بند ہوئے سب دروازے کھول دیتی ہے۔ تہجد میں فرش پر کیا گیا سجدہ انسان کو عرش پر اللہ سے ملا دیتا ہے۔ اگر تہجد میں کوئی خاص بات نہ ہوتی تو کیوں اللہ تہجد پڑھنے والے کے لیے پہلے آسمان پر آتا ہے، صرف یہ پوچھنے کے لیے کہ تم کیا چاہتے ہو، کہ تمہیں کیا چاہیے۔ اللہ ان کے دعائیں 7ویں آسمان پر بھی سن سکتا ہے، لیکن پھر بھی ان سے ملاقات کے لیے تشریف لاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تہجد پڑھنے والوں کو بہت خاص رکھتا ہے۔ اب اللہ 7ویں آسمان سے پہلے آسمان پر اپنے بندوں کو خالی ہاتھ لوٹانے تھوڑی آتا ہے۔ میں صدقے جاؤں اپنے اس مقدر پر، ہمیں وہ نبی ملے جو نبیوں کے نبی ہے، اور انہوں نے ہی فرمایا ہے کہ تہجد پڑھا کرو، اور تہجد میں جو مانگو گے اللہ پاک تمہاری مقدر میں لکھ دے گا۔ ہمیں تو بچپن سے ہی سکھایا جاتا ہے کہ اللہ سے محبت کرو، کہ اس کی ناراضگی سے ڈرو۔ کون چاہے گا مجھے تیری طرح یا رب، کون ڈالے گا میرے عیب پر پردہ بار بار، جیسا میرے اللہ تو نے میرے عیب پر پردہ ڈالا ہوا ہے۔ لوگ کہتے ہیں خاموشی اور تنہائیاں کھا جاتی ہے، مگر میں کہتا ہوں خاموشی اور تنہائیاں اللہ سے ملا دیتی ہے۔ اور تم خود ہی دیکھو کہ اللہ تعالیٰ کتنا عظیم ہے۔ اللہ کو جب بھی پکارو ایسا لگتا ہے کہ اللہ صرف میرا ہے۔ اللہ پر صرف یقین رکھو، اور اس بات پر کہ تم سمندر کی گہرائیوں سے پکارو گے تو اللہ وہاں بھی تمہاری سنے گا، اور اللہ تعالیٰ سب جانتا ہے۔ فجر اور تہجد دو خاموش نماز ہے، ان میں بہائے گئے آنسوؤں کی پکار
सिर्फ अल्लाह ही देखता है और सुनता है। फासला तो तुम्हारा अल्लाह से है, अल्लाह का तुमसे तो नहीं है ना। जिसे तुम मीलों की दूरी समझ रहे हो वो तो तुम्हारी एक ही पुकार की बात है। जो आवाज़ दीवार के उस पार नहीं जा सकती वो उसे भी 7 आसमानों के उस पार से सुन लेता है। तो फिर क्या है ऐसा जो तुम्हें अब भी उससे मांगने से रोके हुए है। जिसने यह दिल बनाया है ना उससे बेहतर उसका हाल और कौन जान सकता है। तुम उस पर तवक्को रख कर चलो तो सही। तुम्हारी एक दुआ तुम्हारे और मोजज़ों के दरमियान आने वाली हर रुकावट को चीर देती है। तो फिर तवक्कुल रखो, अल्लाह से दुआ करो, वह उन्हें ही वसीला बना देगा जो तुम्हारे लिए रुकावट बने हुए है। तहज्जुद पढ़ो और तहज्जुद में मांगी गई दुआओं पर यकीन रखो और पता है अल्लाह ताला टूटी हुई चीज़ों को बड़ी खूबसूरती से इस्तेमाल करता है। टूटे हुए बादल बारिश बरसाते हैं, टूटी हुई मिट्टी खेतों के साथ कायम होती है। टूटे हुए फसल की पैदावार के बीच नए पौधों को जिंदगी देते हैं। लिहाजा जब आपको लगे कि टूट चुके हैं तो यकीन करो कि अल्लाह पाक किसी बड़ी चीज़ के लिए इस्तेमाल करने का इरादा रखता है। ला हासिल ख्वाहिशें, अधूरे किस्से, नामुकम्मल ख्वाब, कुछ भी नामुमकिन नहीं रहता। जब बात तहज्जुद की दुआओं पे आती है, नामुमकिन को मुमकिन में हो जाना, अल्लाह ताला का फेवरेट बनना, अल्लाह के करीब हो जाना, तहज्जुद की नमाज से इंसान दुनिया की मोहब्बत से बचता है। तहज्जुद अल्लाह की लाडली इबादत है। तो सोचो ना पढ़ने वाला कितना लाडला, कितना अल्लाह ताला को अजीम होगा। जब तुम दर्द की ठोकर खाकर दुनिया से बेबस हो जाते हो ना तब वह रब तुम्हें तहज्जुद की राह दिखाता है और जब तुम तहज्जुद तक आ जाते हो तो हर दुआ तुम्हारी कबूल हो चुकी होती है। फिर बस अपने सब्र और दुआओं के सिले का इंतजार करो। बेशक तुम्हारी चाहत अब पहुंच चुकी है। जानते हो मोजज़े कब होते हैं? मोजज़े तब होते हैं जब हमारे अल्फाज नाकाम हो जाते हैं और अल्फाजों की जगह आंसू हमारा हाले दिल बयान करते हैं। जब हमारे सब्र की आखिरी हद होती है और तमाम दरवाजे बंद नजर आ रहे होते हैं मगर दिल फिर भी कह रहा होता है बस थोड़ा सा सब्र और यह रास्ते तेरा रब खुद बनाएगा। एक दिन यह दरवाजे जो तुझे बंद नजर आ रहे हैं ना एक दिन तेरा रब एक नहीं 100 दरवाजे खोल देगा इंशाअल्लाह। तो मायूस ना हो, अल्लाह से दुआ करे और तहज्जुद को पढ़ते रहे। दोस्तों मुझे पूरा यकीन है आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।